کعبہ کی صفائی ایک اہم اور مقدس کام ہے جو باقاعدگی سے ہوتا ہے۔ کعبہ کی صفائی اور برقرار رکھنے کی ذمہ داری سعودی حکام کے سامنے اور خاص طور پر نامزد افراد یا ٹیموں کے تحت آتا ہے۔ اس عمل میں یہ بھی شامل ہے کہ کعبہ کے اندرونی اور بیرونی کی صفائی، بشمول اس کے آس پاس علاقے کے علاوہ عبادت کرنے والوں کے لیے ایک قدیم اور حفظان صحت کے ماحول کو یقینی بنانا۔ کسوہ کے طور پر جانا جاتا سیاہ ریشم اور سونے کی پردے، جو کہ کجابہ ہر روز حج کے دوران بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس روایت میں پرانا غلاف کو احتیاط سے ہٹا دیا گیا ہے اور نئی ایک رکھتی ہے۔ ایک علامتی عمل تجدید اور پاکیزگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ کعبہ کی صفائی ایک پیچیدہ اور قابل عمل ہے۔ اس میں پانی، گلاب اور خوشبو کے ساتھ داخلہ اور بیرونی دھونے اور صاف کرنا شامل ہے۔ صفائی عام طور پر زمزم پانی اور گلاب کے مرکب کا استعمال کرتے ہوئے کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جو دیواروں، فرش اور ملزم سیاہ پتھر اور کعبہ کے دروازے کے درمیان علاقے میں چھڑکایا جاتا ہے۔ صفائی اکثر سفید کپڑے اور خصوصی برتن کا استعمال کرتے ہوئے کام کیا جاتا ہے۔ یہ عمل ایک رسمی واقعہ ہے اور ان میں شامل ہونے والے عمدہ احترام اور دیکھ بھال کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ اسلام میں کعبہ کی حرمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر حج موسم کے دوران یا خاص مواقع پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ اور احترام کے ساتھ۔ کعبہ کی اصل صفائی میں متعدد مراحل شامل ہیں۔ اندرونی اور بیرونی حصے کو زمزم کے پانی اور گلاب کے پانی سے دھویا جاتا ہے، جس سے مکمل صفائی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی برتن اور سفید کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ملتزم، حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان کا علاقہ بھی اس عمل کے دوران مسح اور صاف کیا جاتا ہے۔ یہ پیچیدہ صفائی کعبہ کی حرمت اور پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، جو مسلمانوں کی تعظیم اور عبادت کا مرکزی مرکز ہے۔ کعبہ کی صفائی کا عمل ایک پیچیدہ اور سنجیدہ کام ہے، جو عام طور پر سال میں 2 بار انجام دیا جاتا ہے۔ اندرونی دیواروں کو زمزم کے پانی اور عرق گلاب کے مرکب سے صاف کیا جاتا ہے، اکثر سفید سوتی کپڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فرش کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اطراف کا حصہ بھی پاک ہوتا ہے۔ کسوہ، سیاہ ریشم اور سونے کے پردے کو تبدیل کرنے کی تیاری میں پرانے کسوہ کو ہٹا دیا جاتا ہے اور کعبہ کو خوشبو اور دھو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نئے کسوہ کو احتیاط سے کعبہ پر رکھا جاتا ہے، اس کے چاروں اطراف اور اوپر کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ عمل روحانی اور جسمانی تجدید کی علامت ہے۔ اسلام میں کعبہ کی پاکیزگی اور اہمیت کو برقرار رکھتا ہے۔ کعبہ کی صفائی کے عمل میں کئی مراحل شامل ہیں، جس کی شروعات کعبہ سے پرانے کسوہ، سیاہ ریشم اور سونے کے پردے کو ہٹانے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندرونی اور بیرونی حصے کو زمزم کے پانی اور عرق گلاب سے ملا کر صاف کیا جاتا ہے۔ اس مکسچر کو احتیاط سے دیواروں، فرش اور ملتزم کے علاقے پر مسح کیا جاتا ہے۔ صفائی کے بعد نیا کسوہ تیار کر کے خانہ کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ کسوہ پورے ڈھانچے پر محیط ہے اور اسے قرآن کی آیات اور دیگر